अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। इस शो पे हम बहुत ही हसास टॉपिक्स पर बात करते हैं। आज का टॉपिक भी बहुत हसास है और वो इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक पर दारोमदार है हमारी बच्चियों का, उनकी जिंदगियों का, उनके मुस्तकबिल का। बहुत सी फरसूदा रिवायात हमारे माशरे में, समाज में नजर आती हैं, जिनमें से एक बहुत फरसूदा रिवायत है अर्ली गर्ल मैरिज, अर्ली चाइल्ड मैरिज या कम उम्री की शादी। अब इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात करते हुए डर इसलिए लगता है क्योंकि बहुत से लोगों के नजदीक ये चीज दुरुस्त है, मगर दिल ही दिल में हम ये बात जानते हैं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। वो बच्ची तालीम से भी महरूम रहती है, फिजिकली वो बेहतर नहीं रह पाती, उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। और क्यों जरूरी है इस एक फरसूदा रिवायत को तर्क करना? लोग लालच के पीछे, पैसों के पीछे, गुर्बत, इफलास, मजबूरी के हाथों या फिर इसको रिवायत का नाम देकर आज भी अपनी छोटी छोटी उम्र की बच्चियों की शादियां कर रहे हैं और उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। हमें इस चीज को रोकना होगा। ये चीज कितनी बुरी है और कितनी खतरनाक है, मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। गुर्बत, समाजी तनाज़ात, फरसूदा इलाक़ाई रसूमात और ज्यादा बच्चों का बोझ कम उम्री में शादी के रुझानात में इजाफे का सबब बन रहे हैं। वालिदैन अपने कांधों का बोझ कम करते करते कम उम्र बच्चों पर डाल देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने चंद साल कबल पहली मर्तबा नौजवान लड़कियों का आलमी दिन मनाया था। इस मौके पर यूनिसेफ का पैगाम ये था कि लड़कियों की तालीम में इजाफा, उनकी अच्छी सेहत और नौमौलूद बच्चों की शर्ह अमवात में कमी के लिए जरूरी है कि कम उम्री की शादियों को रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 1 करोड़ 42 लाख कमसिन बच्चियां शादी के बंधन में बांध दी जाती हैं। जनूब एशियाई ममालिक की आधी और अफ्रीका की 1/3 बच्चियों की शादी 18 साल की उम्र तक कर दी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक कमसिन लड़कियों की शादियां सबसे ज्यादा बरआज़म अफ्रीका के मुल्क नाइजीरिया में होती हैं। आबादी को मद्देनजर रखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा कम उम्री की शादियां कराई जाती हैं। तल्ख हकीकत तो ये है कि इन बच्चियों से बेफिक्री का जमाना कबल अज़ वक्त छीन लिया जाता है। दुनिया भर में हर 3 सेकंड बाद 18 बरस से कम उम्र लड़की जबरन ब्याह की जाती है। माहिरीन का कहना है कि कम उम्री की शादी मईशत पर इस तरह से बराह रास्त असरअंदाज होती है कि शादी के बाद ऐसे नाबालिग शहरियों की तालीम रुक जाती है और ये नौजवान मुआशरे के मुफीद शहरी बनने की बजाय अपनी जिंदगी एक बोझ की सूरत में बसर करते हैं। रिपोर्ट आपने देखी और आपको अंदाजा हुआ होगा कि ये ज्यादती कब से चलती आ रही है। हर दफा हम बात सुनते हैं, एक केस नजर के सामने से गुजरता है, लोग चीखते हैं, आवाज उठाते हैं, मगर फिर एक चीज डाई डाउन हो जाती है। मुझे तो ये लगता है कि इस वक्त जब हम ये शो कर रहे हैं, अभी भी कहीं किसी गांव या किसी घर में एक छोटी बच्ची की जबरदस्ती शादी की जा रही है। कोई तो रास्ता होगा इस प्रैक्टिस को रोकने का, क्योंकि हमारी बच्चियां, हम सबकी बच्चियां एक जैसी हैं। और जहां इस समाज में परेशानियां हैं, ऐसी फरसूदा रिवायात हैं, वहां इन रिवायात के खिलाफ आवाज उठाने वाले बहुत से लोग हैं। मेरी मेहमान, एक बहुत प्यारी मेहमान, मेरी बहुत प्यारी दोस्त, इनका ताल्लुक फ्रांस से है, वेलेरी खान इनका नाम है। पिछले कई सालों से वो पाकिस्तान में बच्चियों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं। और उनके साथ मौजूद हैं एक सर्वाइवर, एक वॉरियर। मैं इनको विक्टिम इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि माशाल्लाह टुडे शी इज हियर और इन्होंने फाइट किया, कम उम्री में शादी हुई। नाम है इनका हमीदा। आइए उनसे जानते हैं कि कम उम्री की शादी क्या होती है और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं पूरी जिंदगी पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वेलरी, बहुत शुक्रिया हमीदा, आप यहाँ आए। ताल्लुक आपका फ्रांस से है जी जी। और आप पाकिस्तान में आई और अब पाकिस्तानी हो चुकी हैं। तो किस चीज ने वेलरी आपको रोका यहाँ पर? आपको लगा कि आपकी जरूरत यहाँ पर है लोगों को? बेसिकली जब हम लोग कम उम्र की शादी का जिक्र करते हैं, ये पाकिस्तान का मसला है लेकिन एक ग्लोबल इशू है ना, तो तकरीबन तो मुझे लग रहा है कि कम उम्र की शादी इसी वजह से एक खास मसला है क्योंकि बच्चों का, आपने खुद कहा, तालीम का डैमेज करते हैं, उनकी सेहत का भी डैमेज करते हैं, इकोनॉमी के लिए भी बहुत नुकसान चीज है। और मैं कह रही हूँ कि सेहतमंद और खुशी माहौल के लिए ये भी नुकसान चीज है। और सिर्फ उस लड़की जो कि शादी कम उम्र की शादी हो गया, सिर्फ उसके साथ नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उनके बच्चे के लिए भी खतरा है और ओवरऑल माहौल के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो देखने पड़ेगा कि कौन से लोग के साथ मेरा ख्याल काम करने पड़ेगा इस मसला हल करने के लिए। हमीदा, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं,
کہ یہ ایک زیادتی ہے جو بچی کے ساتھ ہوتی ہے, ایک ظلم ہے جو بچی کے ساتھ ہوتا ہے, اور شاید جب یہ ظلم اس بچی کے ساتھ ہوتا ہے اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کس ڈگر پر چل رہی ہے, اور فیصلہ کرنے والے اس کے اپنے بڑے ہوتے ہیں. حمیدہ, آپ کی سٹوری کیا ہے؟ آپ کو کیسے یہ اندازہ ہوا کہ جس کو شادی کہا جا رہا ہے در حقیقت وہ ایک ظلم تھا جو آپ پر ہوا؟ جی میم, میں جو ہے نا 14 سال کی تھی, تو جس ٹائم میرے جو ہے نا رشتے آنے شروع ہوئے, والدین نے تقاضا کیا کہ میں نے اپنوں میں رشتہ دینا ہے, والدہ نے تقاضا کیا کہ میں نے اپنے رشتہ داروں میں دینا ہے. آخر کار جو ہے نا میرے والد صاحب نے جو ہے نا رشتہ اپنوں میں دیا میرا. میں نے کہا کہ میں نے ابھی پڑھائی جاری کرنی ہے, اسکول پڑھنا ہے. انہوں نے کہا نہیں, آپ کی ہائٹ لمبی ہے, قد لمبا ہے, آپ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہو, آپ کی جو ہے نا ہم شادی کریں گے. میں جو ہے نا, مجھے یہاں تک یاد ہے کہ میرے جب جو گڑیا کے جو ہے نا ٹائم تھے کھیلنے کے, میں اس ٹائم جو ہے نا اپنی والدہ کا گھر کا جو ہے نا ایسا کام تھا کہ دور سے پانی لانا پڑتا تھا. پانی سر پہ جو ہے نا لینے کے لیے جاتی, اور وہ جو ہے نا گڑیا جو ہے نا بالٹی کے اندر چھپا کے تو لے کے جاتی کہ میں دوستوں کے ساتھ کھیلوں گی. وہاں پہ جب کھیلتی تو ماں کہتی کہ میری بیٹی اتنی لیٹ کیوں ہو گئی ہے, تو وہ جب آتی تو پھر وہ جو ہے نا مارنا شروع کر دیتی کہ یہ کیا, پانی کیوں نہیں اس ٹائم تک آیا, آپ ادھر کھیل رہے ہو. میں اس احساس میں پڑ گئی کہ میری زندگی جو ہے نا کیسی ہے, کہ مجھے نہ اپنی جو ہے نا والدہ سے پیار مل رہا ہے, نہ مجھے اپنے والد سے پیار مل رہا ہے, اور میں ہمیشہ جو ہے نا گھر کے کام کی طرف بچیاں اسکول کے لیے بستہ اٹھا کے لے کے جاتی, تو ان کو دیکھتی کہ کاش جو ہے نا میں بھی پڑھتی, مجھے بھی ابو جو ہے نا اسکول کے لیے بھیجتے. انہوں نے کہا نہیں بیٹا, آپ کی شادی ہوگی. پھر میری شادی ہوئی. جب میں اگلے گھر گئی تو ان لوگوں کی جو ایسے رویے تھی کہ میری 2 ساسیں تھی, اور مسئلہ جو ہے نا میرے جو ہے نا اپنے ہسبینڈ میں تھا, اور میں نے بہت کچھ سہا. ایسا سہا کہ مجھے جو ہے نا تانے ملنے شروع ہو گئے کہ تیرے بچے نہیں ہیں تو تو اسی طریقے سے کھا پی رہی ہے, اور یہ کر رہی ہے اور وہ کر رہی ہے, گھر کا کام نہیں کرتی ہے, تو خالی کھانے پہ تو نے زور رکھا ہوا ہے, بچے بھی نہیں تیرے ہو رہے ہیں. اور مسئلہ جہاں ڈاکٹروں کے پاس جاتی تو ڈاکٹر یہ کہتے کہ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ آپ کے ہسبینڈ کا تھا. اور میرے سسر یہی کہتے کہ جو ہے نا اس بات کو جو ہے نا ادھر ہی دباؤ, آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ مسئلہ جو ہے نا ہمارے بیٹے میں ہے. میں نے بہت جو ہے نا 13-14 سال بہت پریشانی کے میں نے دن گزارے. لوگ راتوں کو سوتے, میں راتوں کو جاگ جا کے روتی کہ میرے والد نے میری اتنی چھوٹی عمر میں شادی کی ہے کہ مجھے کسی بات کا علم نہیں تھا, تجربہ نہیں تھا, انہوں نے میرے ساتھ اس طرح کیوں زیادتی کی ہے. پھر آخر کار جو ہے نا ڈاکٹروں نے بتایا کہ بی بی آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ آپ کی جو ہے نا ہسبینڈ کا ہے. اگر آپ جو ہے نا ان سے طلاق لو تو آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے نا دوسری جگہ ہوگی تو اللہ میاں آپ کو بچے دے دیں گے. پھر بھی میرے والد صاحب نے جو ہے نا تعاون نہیں کیا, کہتے ہیں نہیں طلاق کا نام برا ہے بیٹا, آپ کمپرومائز کرو, جس زندگی کو گزارو جہاں تک گزر رہی ہے. آپ کے والدین یا آپ کے والد یہ نہیں سمجھتے تھے یا جانتے تھے کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے؟ پھر جب ان کو یہ جو ہے نا حقیقت کا پتہ چلا کہ واقعہ جو ہے نا بیٹی ہماری جو ہے نا قصوروار ہے اور قصور جو ہے نا ہمارے دماغ میں ہے, انہوں نے آخر کار ہمت باندھی. انہوں نے کہا کہ بیٹا جو ہے نا اپنے ہسبینڈ کی رپورٹس ہیں آپ وہ لے کے تو آ جاؤ. اور میرے ساتھ ایسا ہوا میم کہ مجھے جو ہے نا جب میرے 4 مہینے عدت کے تھے, مجھے جب طلاق ہوئی بڑی مشکل سے ان سے طلاق لی. پھر بھی میرے ماں باپ نے مجھے بوجھ سمجھا, اور انہوں نے جو ہے نا ایسے بندے سے شادی کی جو میرے باپ سے 3 سال چھوٹا تھا. انہوں نے بوجھ سمجھ کے مجھے ایسی جگہ پہ دیا کہ آگے اس کے 4 بچے اور 2 بیٹیاں تھیں. عمر کتنی تھی حمید؟ اس ٹائم میری عمر جو ہے نا, جب میری جو ہے نا دوسری شادی ہوئی 14 سال وہ کریں اور 14 سال پھر جو ہے نا 14 سال میں جو ہے نا ادھر رہی ہوں. تو اس کے بعد میری جب دوسری شادی ہوئی اس ٹائم میری جو ہے نا 28 سال عمر تھی. تو ان لوگوں نے بھی مجھے کہا کہ جو ہے نا ہم تو اپنے بچوں کے لیے آپ کو لے کے آئے ہیں, ہمیں تو بچے نہیں چاہیے تھے, آپ کو تو بچوں کی ضرورت ہے, آپ جانو. پھر میں نے بڑی محنت کی, کپڑے سلائی کیے, کہاں سے کہاں. میں نے کہا میرے بچے کسی چیز کے لیے ترسے نا. آج بھی ان کا والد جو ہے نا ان بچوں کے اوپر توجہ نہیں دیتا. میں نے اتنی پریشانیاں دیکھی ہیں کہ ان کا جو ہے نا نہیں یہ بیان کر سکتی کہ میں نے کیا کچھ دیکھا ہے. حمیدہ جب آپ کی عمر 14 سال تھی اور رشتے آ رہے تھے, اور آپ کے نزدیک ایک 13-14 سال کی عمر کی بچی کے نزدیک شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا تھا شادی کیا ہوگا؟
میرا تو یہی تھا. میں نے کہا شادی تو بس یہ ہوتا ہے کہ اچھے اچھے کپڑے پہننا, میک اپ کرنا, آگے پیچھے جانا, کھانے کھانا, ہر طرح کی دعوت کر دیکھنا. میرا تو یہ تھا. مجھے تو شادی کا علم ہی نہیں تھا کہ شادی کا کیا ہے. جب آگے دکھوں میں پڑی ہوں تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تو میری والدہ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے کہ میں نے اتنے دکھ اتنی سی چھوٹی سی عمر میں دیکھی ہیں. آج جتنی تکلیفیں حمیدہ آپ نے دیکھی اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچوں کے ساتھ یہ ظلم یہ تکلیف نہ ہو کبھی بھی, کسی کو قصوروار ٹھہراتی ہیں, غصہ آتا ہے کسی پر؟ بہت زیادہ. میں سب سے زیادہ قصوروار جو ہے نا اپنی والدہ کو ٹھہراتی ہوں کہ میری والدہ ہو کے اس نے جو ہے نا میرے ساتھ تعاون نہیں کیا. کہ اگر وہ سمجھتی ہے تو وہ کہتی کہ میری بچی ابھی چھوٹی ہے, اس چھوٹی عمر میں اگر اس کو شادی کر کے دوں گی تو یہ آگے اپنے آپ کو کور نہیں کر سکے گی. آج مجھے اللہ پاک نے جو ہے نا 14 سال کے بعد 2 بچی ہیں اور 2 بچے دیے, لیکن میں اپنی بچیوں کے لیے سوچتی ہوں اور سب کو جو ہے نا یہ کہنا چاہتی ہوں بہنوں کو کہ خدا کے لیے اپنی بچیوں کی چھوٹی عمر میں شادی نہ کریں کہ تاکہ وہ اس تکلیف سے نہ گزریں جو تکلیفیں میں نے دیکھی ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ میری بچی ماشاءاللہ ان کی جو ہے نا نصیب اللہ میاں اچھی کرے. تو میں کبھی بھی نہیں سوچوں گی کہ ان کی جو ہے نا شادی کم عمری میں ہو. ماشاءاللہ 20-22 سال کی عمر میں ضرور ان کی شادی کروں گی, اتنی چھوٹی عمر میں کبھی ان کی شادی نہیں کروں گی. کیا چاہتی ہیں بیٹیوں کے لیے, کیسی زندگی کیسا فیوچر چاہتی ہیں؟ میں کہتی ہوں جو میرے جو ہے نا حالات گزرے ہیں ایسے حالات بس میری بچیوں کے نہ گزریں. میں کہتی ہوں میری بچیاں اچھی پڑھی لکھی ہوں تاکہ جو ہے نا آگے مقابلہ کر سکیں. شکر مالک کا کہ میرے پاس جو ہے نا ہنر تھا سلائی کا. یہ میری والدہ نے میرے ساتھ یہ نیکی کی ہے کہ انہوں نے مجھے یہ ہنر دلایا. پڑھائی تو میں جاری نہیں کر سکی کیونکہ میرا بھائی جو ہے نا اس کو اچانک کینسر ہو گیا تھا. سب سے بڑی میں تھی. انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا میں چھوٹے بھائی کے ساتھ ہوتی ہوں, آپ چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالو اور اسکول جو ہے نا چھوڑ دو. پھر میں نے جو ہے نا 7 کلاس تک پڑھے, پھر میں نے اسکول چھوڑ دیا بہن بھائیوں کی خاطر, ان کو پالنے کی خاطر. پھر بچوں کو دیکھتی, پھر بھی میرے لیے یہی جو ہوتی ٹینشن کہ میری یہ کیا زندگی کس جو ہے نا سسٹم میں گزر رہی ہے. یہ میری زندگی بہت جو ہے نا دردناک گزری ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں, بہت زیادہ دکھ دیکھتی ہے. میں اللہ سے یہ التجا کرتی ہوں کہ خدا ایسے نصیب کسی کے بھی نہ بنائے جو نصیب میرے جو ہے نا بنے ہیں. یعنی کہ ہمارے بڑوں کا ایک غلط فیصلہ جو ہے پوری نسل کو تباہ کر سکتا ہے, اور تکلیف دن بدن بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی. ہماری بہت دعائیں آپ کے ساتھ ہیں حمیدہ. بلری اتنی خواتین سے آپ ملی, اتنے لوگوں کی زندگیاں آپ نے بدلی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کم عمری کی شادی کس وجوہات پر ہوتی ہے؟ کیا یہ لالچ ہے, کیا یہ خود غرضی ہے, کیا یہ غربت یا مجبوری ہے, یا پھر یہ ایک فرسودہ روایت ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے؟ میرا یہ جب آپ اسی کے ہم لوگ خود نہیں پتا, جب تک وہ خود نہیں بتاتے ہیں نا کہ کس وجہ سے ہو گیا اور آگے مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا کرنے پڑے گا نا. مطلب ہم لوگ سے کمیونٹی لوگ سے سیکھ رہے ہیں جو کہ لوگ فیس کرتے ہیں مسئلہ. تو جو میں نے سیکھا اس لوگ سے یہ ہے کہ ہمیشہ ٹھیک ہے غربت ایک حصہ ہے لیکن صرف غربت کی وجہ نہیں نا. مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیشہ یہ مائنڈ سیٹ کا ایشو بھی ہے. ہم لوگ اصلی اسلامک جیوسپروڈنس کی طرف نہیں جاتے ہیں نا, ہم لوگ بے علم کی طرف جاتے ہیں. جب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے رواج اور اسلامک جیوسپروڈنس کا بنیادی پرنسپل کیا ہے, یہ کیا ہے, انسانیت, محبت, سیاحت خیال کرنے کا, دوسرے لوگ کو خیال کرنے کا, پڑھنے کا, وہ ساری چیز نا جو کہ ہمارے اوور آل ڈیولپمنٹ SDGs کی طرف بھی جاتے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے پہلے آگاہی کو دینے پڑے گا. میں نے خود آپ دیکھیں ایک ماں ہے جو کہ خود کہتے ہیں کہ میرے بچوں کے لیے میں اسے کبھی بھی نہیں کر لوں گی نا, وہ سمجھ آ گیا. اور حمیدہ ہمارے ساتھ بھی کم کرتی ہے محلہ لیول پہ دوسری خواتین اور مرد کو آگاہی دینے کے لیے کہ کم عمر کی شادی کے کیا مسئلہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے پہلے میں خود ایک ماں ہوں اور انہوں نے کہا نا کہ میرے کھیلنے کا وقت ختم ہو گیا. اور دیکھیں زندگی میں ہر چیز کے لیے وقت ہے, ایک کھیلنے کا وقت ہے, ایک پڑھنے کا وقت ہے, ایک شادی کرنے کا وقت ہے اور بچوں کا وقت ہے نا. تو ساری چیز جو لوگ صرف فزیکل کا ایشو نہیں ہے لیکن بالوقت وہ سمجھنے کا ایشو بھی ہے نا, مینٹل میچورٹی کا ایشو کے ساتھ ہے. تو میرا ہے نا آگاہی دینے کے ساتھ بہت تبدیلی کر سکتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھیں سے دیکھا جو باپ یا جو ماں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا ابھی مجھے سمجھ گیا کہ جب کم عمر کی شادی ہو رہا ہے سب سے پہلے دولہن کے لیے نا خطرہ ہے. You have 50 more percent chances to deliver a dead baby جب آپ 20 سال سے پہلے ڈیلیور کرتے. ہم لوگ پتہ ہے کہ شادی کے بعد ہمیشہ
जब मसला ना हो, हमेशा 1 साल बाद बच्चे हो रहा है ना, वो शादी के बाद। तो ये सेहत के लिए, माँ के लिए खतरनाक है और बच्चे के लिए भी खतरनाक है। ये पाकिस्तान में आप सब डॉक्टरान से पूछे, वो सारे करेंगे कि वाकई खतरा ज्यादा है। मगर वेलरी, जब आपने ये बात लोगों को समझाने की कोशिश की, वालिदैन को, क्योंकि उनके पास तालीम की भी कमी है, जी जी, एक तो एक्सपोजर नहीं है, माइंड सेट डिफरेंट है, और वो इतने तालीम याफ्ता नहीं। जिस तरह इनके वालिदैन का कहना ये था कि क्योंकि तुम कद काठ में बड़ी हो तो तुम शादी के लिए बिल्कुल ठीक हो। वो ये नहीं जानते कि इंटरनली क्या ये इस काबिल हैं कि शादी को निभा सके। तो जब आपने लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि बच्ची की बॉडी में फिजिकली बहुत सी चेंजेस आती हैं, वो मैच्योर नहीं होती, इसलिए शादी करना ठीक नहीं, तो क्या लोग सुनते हैं या उस पर गुस्सा करते हैं? न सुनते हैं। इनसे क्या हम लोग देखिए, हम लोग तरीके से बात करते हैं, हम लोग भी कल्चर, जो हमारे रिवाज का हिस्सा है, हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो हमारे रोजाना का रिवाज है, हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। और दूसरी बात है, मुझे लग रहा है कि जब आप वाकई एंगेज करते हैं कम्युनिटी लोग के साथ, वो तैयार है समझने के लिए। ये अब तक मैं कह रही हूँ कि मसला कम्युनिटी लेवल पे इतनी नहीं है जब ऊपर है, जो कि लॉ मेकर्स क्लेम करते हैं। देखिए, लॉ मेकर्स कहते हैं कि वो मसला हो जाएगा जब हम लोग ये कानून पास हो जाएगा, लेकिन क्या आप स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं, 21% ना, 21% लड़कियां 18 साल से पहले शादी हो गया। क्या मतलब है कि 79% के लिए नहीं हुआ। क्या मतलब है कि ओवरऑल हमारे पॉपुलेशन कम उम्र की शादी के साथ नहीं मानते, ठीक है, नहीं मानते हैं ये। तो मतलब द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन पाकिस्तान डज नॉट सपोर्ट कम उम्र की शादी। तो जब लॉ मेकर्स कहते हैं कि वो 18 साल का मिनिमम एज लगाने पर क्या मुश्किल होगा, ये झूठ है, ठीक है। ये समझनी जरूरी है कि एक पावर का इनइक्वालिटी का मसला भी है, लेकिन जब मैं मोहल्ला के अंदर काम करती हूँ कम्युनिटीज के साथ, कि मैं तरीके से रिलीजियस लीडर्स के साथ भी हम लोग मदरसा के साथ ना मिलकर बात करें अमान इज्जत तरीके से, विज इल्म, इस्लामिक इल्म का भी जरूरी है इसमें, तो फिर इतने मसला नहीं है और वो काफी पॉजिटिव लेते हैं वो लोग माशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि अगर आपको कोई ताकत मिले और अपनी जिंदगी में कोई एक फैसला, कोई एक चीज बदलना चाहें, वो क्या होगा हमीदा? मैं तो कहती हूँ कि मैं सबसे पहले अपनी बच्चियों को पढ़ाऊँ। बस मेरी ये है कि मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं इनको पढ़ा सकूँ, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा वसीला बने कि मैं अपनी बच्चियों को इस तालीम से महरूम ना करूँ कि जो आज मैं परेशानियाँ देख रही हूँ वो मेरी बच्चियाँ ना देखें। बस मैं अपनी बच्चियों को जो ना पढ़ाना चाहती हूँ। वेलरी, कुछ कहना चाहेंगी उन वालिदैन को जिनको ये लगता है कि कम उम्री की शादी में बच्ची जल्दी एडजस्ट हो जाती है, ये बेहतर है, क्योंकि एक ये माइंडसेट भी है कि जब उम्र बड़ी होती है लड़की की तो वो एडजस्ट नहीं कर पाती, बेसिकली वो अपने हकूक जान जाती है, वो ज्यादती बर्दाश्त नहीं करती। इस बात को नल एंड वॉइड करने के लिए कहा जाता है कि कम उम्र की शादी अगर हो जाए तो बच्ची जल्दी एडजस्ट कर लेती है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे वालिदैन को, कितना जरूरी है इस सोच को बदलना? देखिए, बच्चे के लिए जब आप एक सिचुएशन को डालते हैं जो कि उनकी जिम्मेदारी उनके लिए ज्यादा होंगी, तैयार नहीं है इस जिम्मेदारी लेने के लिए, ये तशद्दुद है। बेसिकली कम उम्र शादी का तशद्दुद है, जो मैं सिर्फ ये नहीं करती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक फॉर द इस्लामिक कोऑपरेशन भी करते हैं, और एक फतवा अल अज़हर यूनिवर्सिटी भी से करते हैं, और मुस्लिम मुल्क में भी करते हैं। इसी वजह से उन्होंने 18 साल का मिनिमम एज शादी करने के लिए रख दिया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, बात कर ले सबको समझाने के लिए कि मसला क्या है कम उम्र की शादी का बात नहीं, हम लोग खुशी फैमिली की तरफ जाने चाहते हैं, और सेहतमंद और खुशी और इज्जतमंद फैमिली के लिए जरूरी है कि हम लोग वक्त दें और 18 साल से पहले शादी ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अल्लाह ताला आपको बहुत हिम्मत दे हमीदा। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ, आपके बच्चों और बेटियों के साथ स्पेशली हैं। एंड थैंक यू वेलरी फॉर डूइंग ऑल दैट यू आर डूइंग। वी आर सो प्राउड ऑफ यू, वी आर सो प्राउड ऑफ, थैंक यू सो मच। पाकिस्तानियों के साथ मैं करती हूँ। क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू। बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह की वेलरी ने कहा, हर चीज का एक वक्त है, तालीम हासिल करने का एक वक्त है, गुड़ियों से खेलने का भी एक वक्त है, शादी और बच्चे पैदा करने का भी एक वक्त है। प्लीज इस रैट रेस में अपनी बच्चियों को वक्त से पहले बड़ा मत करें, वरना जिस तकलीफ से हमीदा गुजरी हैं, अल्लाह ना करे उस तकलीफ से हमारी बेटियां गुजरें।
ہمیں اس پریکٹس کو روکنا ہوگا کیونکہ اس میں ہماری بچیوں کی زندگیوں کا سوال ہے. ہمیں بریک کے پاس جائیں گے اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے سحر کامران، سینیٹر ہیں. انہوں نے بہت کام کیا ہے ایک بل پاس کرنے میں کہ بچیوں کی جلدی شادی کرنا ایک ظلم ہے. ہم بریک کے بعد ان سے ملاقات کریں گے. اسٹے ود اس. میں اپنی پہچان بنانا چاہتا تھا، دنیا میں نام کمانا چاہتا تھا، اسی لیے کی سخت محنت اور اپنی مٹی کو دی ہمیشہ اہمیت. پھر بات چاہے فصل کی ہو یا کھیل کی، صحیح وقت پر صحیح داؤ لگاؤ اور سامنے والے کو چت کر دو. اسی لیے دھان کی فصل کے لیے میرا مشورہ ہے سنجنٹا کی دانے دار ورٹاکو، جس سے نہ صرف تنے کی سنڈیوں کا خاتمہ بلکہ ہری بھری فصل اور بھرپور جھاڑ بھی. ورٹاکو سے چاول کا ہر دانہ دبانا. عام آدمی ایک اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے سر پہ چھت ہو. ہمارا بہت بڑا ٹارگٹ ہے 50 لاکھ پاکستان میں افورڈیبل ہاؤسز یعنی عام انسان کے لیے گھر بنانے کا. نئے پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی دی. ظالموں کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی. اب بھائی کا خون کرو گے اگر میری تابیداری نہ کی تو. ہاں یا اللہ، یہ میرا خواب ہے یا حقیقت؟ آج کے بعد ہمارا مقصد کافروں کو جہنم حاصل کرنا ہے. آپ اس ہاتھ سے سمجھے بھی نہیں پکڑ سکتے. تلوار پکڑنا تو بہت دور کی بات ہے اور تم رک جائے گا مجھے، اور تم اس کو مارنا ہوگا. تم جتنے سخت بنو گے اتنے ہی آسانی سے ٹوٹ جاؤ گے. جو سپاہی اپنی تلوار تک نہ سنبھال سکے پوری فوج کی کمان کیسے سنبھالے گا وہ؟ ایک بہادر کی نگاہ بزدل کی تلوار سے زیادہ تیز ہوتی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سماج اور آج کا ٹاپک بہت حساس ہے کیونکہ آج ہم ارلی چائلڈ میرج پر بات کر رہے ہیں، کم عمری کی شادی پر بات کر رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ جتنے بھی پروگرامز کیے جاتے ہیں لیکن کبھی بھی یہ کیسز کم نہیں ہو رہے، بس کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور بڑے لیول پر سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. گراس روٹ لیول پہ جس طرح ویلری نے بتایا کہ وہ کام کر رہے ہیں، محلوں میں جا کر خود خواتین بتاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، پلیز اپنی بچیوں پہ ظلم نہ کریں. لیکن جب تک بل پاس نہیں ہوگا، جب تک ایک لا نہیں آئے گا، جب تک لا کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، ہم اس کو لیگل کیے رکھیں گے کہ 13, 14, 12 سال کی عمر کی بچی کی شادی کر دینا جائز ہے. یہ پریکٹس نہیں رک سکتی. سائیکولوجیکلی کس ٹراما سے وہ بچی گزرتی ہے جس کو صرف یہ لگتا ہے 12 سال کی عمر میں کہ شادی کا مطلب نئے کپڑے اور نئے جوتے پہننا ہے، مگر جب حقیقت اس کے سامنے آتی ہے تو اس پہ کیا گزرتی ہے. میری اگلے مہمان ہیں سحر کامران جو کہ سینیٹر ہیں. انہوں نے بہت کام کیا بچیوں کے حقوق کے رائٹس کے لیے اور ان کے ساتھ موجود ہیں نوشابہ انجم جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ. تھینک یو فار کمنگ. پلیزر. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے آج
اس سبجیکٹ پہ بات کی which is very close to my heart, اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے اگر ہم نے ایک اچھا معاشرہ تعمیر کرنا ہے. صحت کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو کہ بیونڈ پولیٹیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اپنی بچیوں اپنے بچوں کے ساتھ کیا رویہ رکھ رہے ہیں وہ ہمارے سماج کی عکاسی کرتا ہے. آپ نے بہت کام کیا اور کوشش کی کہ ایک بل پاس کیا جائے جس میں 18 سال سے کم عمر کی بچیوں کی شادیاں نہ ہوں, اور اگر کی جائیں تو وہ ایک کرمنل ایکٹ ہو. تو کیا کیا دشواریاں ہوئیں اور آج تک وہ کہانی کہاں پہنچی؟ منیبا آپ نے صحیح کہا کہ معاشرتی اصلاح جو ہے اس کو ہمیں پولیٹیکل ڈیوائڈ سے اوپر لینا ہے, کیونکہ ایک اچھا معاشرہ ہمارا خاص ہے کہ ہم کیسا معاشرہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ if I'm not wrong, آج بھی 47% of our population is below 18 or 18 years. تو جب ہم اس 18 سال کی بات کرتے ہیں تو میں کہوں گی کہ we are signatory to the Child Rights Convention. ہماری ایک انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے, ہم نے سائن کیا ہے. ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر شخص جو ہے وہ بچہ ہوتا ہے, وہ ایڈلٹ نہیں ہوتا, اس لیے ہم اس کو شناختی کارڈ نہیں دیتے, اس لیے ہم اسے ڈرائیونگ کا حق نہیں دیتے, اس لیے ہم اسے کوئی فیصلہ کوئی کانٹریکٹ سائن کرنے کا حق نہیں دیتے. نکاح کیا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے کہ نکاح کیا ہے. نکاح ایک سب سے اہم زندگی کا سوشل کانٹریکٹ ہے, اور نکاح ہے کیا؟ نکاح ہے قبول کرنے کا نام, ٹھیک ہے, ایکسپٹ کرنے کا نام, کنسنٹ کا نام, ٹھیک ہے. جب آپ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ذہنی طور پر اتنا شعور نہیں رکھتے کہ اپنی زندگی کے باقی فیصلے کریں, کہ آپ کو شناختی کارڈ ملے, آپ کوئی جو ہے ایگریمنٹ سائن کریں, آپ گاڑی چلائیں, جب آپ کو یہ حقوق نہیں دیتے تو پھر زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ جس کا آپ کو شعور نہیں ہے وہ کیسے آپ کو ہم اس کے اوپر کہ جی بولیں کہ جی آپ کے والد نے یا آپ کی والدہ نے یا کسی مولوی صاحب نے ہاں یا نہیں کہا تو پھر نکاح کیسے ہوا؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا بچہ جس کو شعور نہیں ہے, جس کی عمر نہیں ہے. پھر ابھی بہت میں سن رہی تھی جو ویلری کہہ رہی تھی, دیز آر ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, کہ بات تعلیم کی بھی ہے, بات صحت کی بھی ہے, بات زندگی کی بھی ہے, بات حقوق کی بھی ہے. یعنی ہماری بچیاں بھی تو مطلب مائیں اپنی بچیوں کو بھی ویسے ہی پیدا کرتی ہیں جیسے بیٹوں کو پیدا کرتی ہیں. تو بچوں کو کیوں قربانی کی بلی چڑھایا جائے, کبھی وٹا سٹا کے نام پہ, کبھی جو ہے وہ اور اسی قسم کی مختلف رسومات ہیں سوارا کے نام پر. کیوں بچیوں کو جو ہے وہ یہ سمجھا جائے کہ یہ آپ کے لین دین کا جو ہے وہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا اور آپ اپنی بیٹیوں کو قربان کریں گے, آپ کے بیٹے قتل کریں گے تو قربان آپ کی بیٹی ہوگی, آپ نے بیٹے کی شادی کرنی ہوگی تو بلی آپ کی بیٹی چڑھے گی. یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. اور پھر مجھے جس بات کا سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس قسم کی ایک غلط روایت, غلط رسم کو جاری کرنے کے لیے اپنے مذہب کا سہارا لیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے اسلامی ممالک ہیں, میں سمجھتی ہوں زیادہ تر بیشتر اسلامی ممالک, ایون سعودی عربیہ, یو اے کی آپ بات کر لیں, بحرین کی بات کر لیں, ایجپٹ کی بات کر لیں, بنگلہ دیش کی بات کر لیں, مطلب آپ جتنے بھی میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو پڑھی لکھی سوسائٹیز نظر آتی ہیں وہاں پہ بچوں کی شادی جو ہے اس پہ پابندی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا اتنا ہی حق ہے. پھر دوسری بات یہ کہ نکاح جیسے ہم نے کہا اس کنسنٹ, یعنی جہاں آپ کی کنسنٹ ہی نہیں ہے وہ نکاح کیا ہوا؟ یعنی آپ یہ سمجھے کہ تو وہ لگتا ہے کہ پھر گڈے گڑیوں کا کھیل ہو گیا, اور اس کے اوپر آپ کس کو, ایک جیتے جاگتے انسان کو, یعنی ایک بچی آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے پھر پریگننٹ ہوتی ہے, پھر آپ یہ دیکھیں کہ یا تو ڈیورنگ دا لیبر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, یا ایک کمزور لاغر بچہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے, ماں کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے, چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ بڑھ رہا ہے, اور پھر پاپولیشن. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے, اگر ہم یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہے 10-10, 12-12 بچے پیدا کر دیتے ہیں, کم عمری کی شادیاں ہو جاتی ہیں, اس کے بعد ان کو سنبھال نہیں پاتے, پھر ہم ان کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس قسم کے معاشرے کے اندر پھر اس کے پرابلمز جو ہیں وہ آگے فردر بڑھتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں, پہلی بات یہ میں کہوں گی کہ اپنے مذہب کو سمجھیے, یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام جو ہے وہ فلاح کا مذہب ہے, اور پہلی وہی جو نازل ہوئی وہ تھی اقرا, پڑھ, یعنی پڑھیں, سمجھیں, تعلیم حاصل کریں اور سمجھ کے بات کریں. اور اسلام کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ سورہ نساء کی آیت ہے, ابھی مجھے آیت تو پوری یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ
यतीमों के लिए, यतीमों को उनकी पोजेशन जब हैंड ओवर करें जब वो ज़हनी तौर पर उतना बाशऊर हो जाए, साउंड इन द विजडम एंड जजमेंट, तो उसके अंदर बिल्कुल मैं समझती हूँ कि बलूगत की और मैच्योरिटी की डिफिनेशन आ गई कि व्हेन दे आर साउंड इन जजमेंट। और उसको हम जब ये देखें कि आज के माशरती कानून में हम भी कहते हैं कि 18 साल की उम्र वो है जो हम कहते हैं कि आप बाशऊर हैं, आज आप अपनी चीजें संभालने के काबिल हैं, तो फिर शादी उससे पहले करना बिल्कुल जुल्म है। हम अपने आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, बच्चों को उनके तालीम के हक से महरूम करते हैं, फिर उनकी सेहत के साथ खेलते हैं, फिर मैं समझती हूँ एक तरफ पे उनको सेक्सुअल एब्यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वक्त हम यकीनन हम बहुत सी बातें समाज में नहीं करना चाहते, हम इन बातों से खाइफ रहते हैं, लेकिन हमें ये कहना है कि आप अपनी बच्चियों को उनकी उम्र से दुगने तिगने या उनकी उम्र के बराबर भी एक ऐसे शख्स से शादी कर दें जो अभी वो बच्चियां जो हैं उस बात के लिए तैयार नहीं है। मैं कहती हूँ कि ये बहुत गलत है। हमारा माशरा जो है वो भी मैं समझती हूँ कि अगर हम अपने आइन को देखें, माशरे को देखें, वो भी इस बात की इजाजत नहीं देना चाहिए माशरे को भी, और हमारा मजहब भी इजाजत नहीं देता, क्योंकि हमारे मजहब में इंसान की फलाह के हर पहलू का ध्यान रखा गया है। और फिर मैं कहूँगी मैंने इसके लिए काफ़ी कोशिश की और अल अज़हर शरीफ से फतवा भी मंगवाया कि भाई शायद उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि ये मजहब का मसला है, उनको शायद इसको समझने में कुछ सहूलत हो। फिर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में बार बार गई, कोशिश की कि उनके साथ बैठें, डिबेट करें और इस बात पे कि जी आप बिल्कुल कुरान पाक का हवाला लें। फिर इसी तरीके से मैंने सऊदी अरेबिया में टॉक टू इस्लाम तो जो वेबसाइट मैंने उन्हें कंसल्ट किया। हर जगह से जो मुझे एक जो मैसेज मिला वो यही था कि जी कम उम्री की शादी, बगैर कंसेंट की शादी और बच्चियों की फलाह को कुर्बान कर देना कहीं पे भी जायज नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि हम अपनी रिजिडिटी से बाहर निकलें, अपने मजहब को सही मायनों में सोचें, समझें और अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल से ना खेलें, इसलिए कि यहीं से माशरती खराबियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। क्योंकि फिर वो बच्चियां जो है साइकोलॉजिकली भी आप ये देखें कि उन कितनी डिस्टर्ब होती हैं। अभी आप हमीदा से बात कर रही थी, यानी ऐसी अलमनाक कहानियां हम अपने माशरे में रोज देखते हैं। उसके बाद जो है क्यों मुझे इतनी समझ में नहीं आता है कि एक औलाद जो कि इतनी तकलीफ से पैदा की जाती है, उस बच्ची को उसके तमाम हकूक से महरूम करके क्यों हम उनके ऊपर वो जिम्मेदारियां डाल देते हैं कि जैसे वो कोई जानवर हो और वो बोझ उठाएंगी और वो चलेंगी और वो उनकी अपनी उम्र, उनका बचपन सेक्रीफाइस हो जाता है और उनकी गुड़ियों से खिलने की उम्र जो है वो अपने बच्चे पालने में गुजर जाती है। तो ये मत करें कि एक लागिर, बीमार और जाहिल कौम हमें नहीं बनानी, हमें आगे बढ़ना है। तो इस कम उम्री की शादी को हमें तर्क करना है। और मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा आप कर रही हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं। आज पाकिस्तान टेलीविजन के जरिए ये मैसेज जिस घर में जा रहा है, जो लोग भी इसको देख रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगी कि अपनी बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो उनको गले से लगाएं, उनको तालीम दें, क्योंकि तालीम देना आपके मजहब की पहली वही है। इस्लाम की बात करी और मैं यही कहती हूँ कि दिस इज व्हाट एक और चाइल्ड राइट्स जो है वो फंडामेंटल राइट्स वो आपकी सोसाइटी भी आपको कहती है, आपका आइन भी कहता है, एंड वी आर सिग्नेटरी टू द इंटरनेशनल कन्वेंशंस आल्सो। और मैं समझती हूँ कि हमारी माशरती जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के हकूक का जो है वो ख्याल रखें, उनको जुल्म से सितम से बचाएं। बिल्कुल नौशाबा, एक जिस तरह शहर ने बात की, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पढ़कर साइन किया जाता है और एक बच्ची अगर इस काबिल नहीं कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सके, इसका मतलब है कि ये उम्र उसकी ठीक नहीं। मगर इसके साथ साथ एक स्लो कंडीशनिंग भी है जो अपनी बच्चियों की करते हैं। गुड्डा गुड़िया का खेल होता है, लड़के से पूछा जाता है क्या बनोगे, तो हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, और बच्ची से कहा जाता है तो प्रमोट किया जाता है बड़ी होकर दुल्हन बनेगी। आपको क्या लगता है ये जो एक स्लो कंडीशनिंग हम बच्चियों की करते हैं कि वो अपने आप को बड़े होकर सिर्फ एक दुल्हन के रूप में देखती हैं, ये ज्यादती नहीं है अपनी बच्चियों के साथ? जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया मुनीबा, आपके मदद करने का। बहुत सेंसिटिव और टचिंग टॉपिक है, सुन रहे मैंने सुना मैडम को भी, साहब को भी। पाकिस्तान में देखिए 51% बच्चियां जो हमारा रोल है वो हमारी खवातीन का है ना, रोल प्ले करती हैं। सोसाइटी कभी भी आगे नहीं चल सकती जिसमें औरत का किरदार ना हो। हमारी कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस कह लें, कुछ कल्चरल कह लें, कुछ सोसाइटी का प्रेशर कह लें, हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या औरत को हकूक, जहाँ तालीम का, शादी का उसके पास हक, हमने घर के अंदर भी जो हया का भी कॉन्सेप्ट है वो सारा बच्चियों के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि जो हया का कॉन्सेप्ट भी है, शर्म हया का, वो भी हमने, खानदान की इज्जत, वो सब उसके
اوپر آ گئے. بہن اور بھائیوں اور باپ کی عزت. دیکھیں اب جہاں تک شادی کا تعلق ہے، آپ یہ سوچیں کہ جیسے ابھی ہم ایک کیس سن رہے تھے، ہمارے پاس یہ روٹین کی بات ہے، بالکل روٹین کی بات ہے کہ بچیاں 13 سال تک، جس وقت تک دماغ 18 سال تک تو برین ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، بچی کی اٹیچمنٹ اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. اب جب یہ جو شادی ہے بچپن کی، یہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے ڈیسیجن ہے. ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے، فیملی نے ان کے لیے بعض اوقات پیدائش سے پہلے ہی فیصلے ہو جاتے ہیں کہ اس کی بیٹی اور اس کا شادی ہے، اس کے بچے بھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہوتے اور ان کے لیے زندگی کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. لڑکی کے لیے مشکل زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی اٹیچمنٹ اس ایج کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ چھوڑ کے آنا، جب اس کی کھیلنے کی عمر تھی، پھر فزیکل اس کو ایک ٹراما دیکھنا ہے، پھر سائیکولوجیکلی ایموشنلی وہ جتنی میرے خیال میں اگر وہ ہم سمجھ سکیں، جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہمارے پاس بچیاں آتی ہیں آئسولیشن کا شکار ہو جاتی ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے منیبہ، آج میں اور آپ بیٹھے ہیں، کانفیڈنس. ہمیں یہ کانفیڈنس گھر سے ملا ہے، ہمارا سیلف اسٹیم ڈیولپ کیا گیا ہے، ہمیں ڈیسیجن میکنگز میں بٹھایا گیا ہے، ہمیں بتایا. ان بچیوں کو 13 سال تک، جس وقت تک اب وہ اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی، وہ جب نئی جگہ پر جاتی ہیں ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو جاتی ہیں، ان سے بات جو اپنے سنبھالنے کی عمر تھی فوراً بچے کو سنبھالنے کی بات آ جاتی ہے. اور ایموشنلی وہ اتنی زیادہ میرے خیال میں ہمارے پاس جس وقت وہ آتی ہیں، کبھی جنات کو لے کر میجورٹی لڑکیاں اس کے اوپر جن کا سایہ ہو گیا، اور پھر وہ سوئسائڈ، خودکشی کی حد تک وہ مجبور ہو جاتی ہیں وہ بچیاں، کیونکہ وہ ایکسپریس کرنے کی ان کے اندر وہ جو کیپیبلٹی ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو یہ والی چیز ہے کہ ہمیں اس کے اوپر آواز اٹھانا یا اس کے اوپر بات کرنا. میں میڈم ساہر سے بہت زیادہ ان کو اس چیز کی مبارک دوں گی. ایٹ لیسٹ ہم کوشش کر سکتے ہیں، اپنے اپنے لیول کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ایک چیز اور جو میں ضرور بتانا چاہوں گی، ہمیں ڈسکریج نہیں کرنا. ایک وہ کلاس آ گئی جو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی. پہلی بات، ہمیں شادی کو ڈسکریج نہیں کرنا. ہمیں یہ نہیں کہنا کہ شادی نہ کریں، کیونکہ اس سے معاشرے میں بے روی آ جائے گی. ہمیں اس کے لیے لاز بنانے ہیں کہ جیسے بچیوں کے لیے 16 سال ہے، میں سمجھتی ہوں 18 سال کی ایج بچیوں کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اس ایج میں شادی کریں. اور ہم یہ ریکویسٹ کریں گے ضرور، جو ہمیں سن رہے آفیشلز بھی گورنمنٹ کے، کہ آپ پلیز جہاں آپ نے جائیداد میں حصے کے اوپر ایک لا بنا دیا کہ بچیوں کو جائیداد میں حصہ دیا جائے، وہاں پر آپ ان کے لیے شادی کا بھی جو رائٹ ہے اس کے لیے بچیوں کو اس لیول پر آنے دیں کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کریں، اور تعلیم یافتہ مائیں سوسائٹی کو دیں. جی سحر، اوپر جتنے لوگ ہیں سسٹم کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جو پاور میں ہیں، وہ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو ان کی اویئرنیس میں یا ان کی وزڈم میں کیا چیز ان کو روکتی ہے؟ چونکہ بل پاس نہیں ہو پا رہا. ہم کیوں آج بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے جب بھی بات کی جاتی ہے کہ بچی کم از کم 18 سال کی ہو تو اس کی شادی کی جائے؟ میں سب سے پہلے تو سینیٹر شہری رحمان کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ وہ بل جو میں نے ان کو ہینڈ اوور کیا اس کو وہ آگے لے کے چلیں اور سینیٹ آف پاکستان سے وہ پاس ہوا. اب جو میں ضرور ان مراحل کا ذکر کرنا چاہوں گی جو کہ اس بل کو انٹروڈیوس کرنے اور اس کو پاس کرنے میں، یعنی قانون سازی اتنی بھی آسان نہیں ہے، کیونکہ ایک بل پہلے ایک ریزولوشن میں لے کر آئی، پھر اس کے بعد ایک بل، اس بل کو آپ پارٹی کے اندر بھی اس کی اپروول ہوتی ہے، پھر دین ایگزیکٹلی آپ اس کو ہاؤس میں پریزنٹ کرتے ہیں، ہاؤس سے کنسینٹ ملتی ہے، وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر یو فائنڈ ریپرزینٹیٹیو آف آل دا پارٹیز، ٹھیک ہے. پھر مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں. اسپیشلی اس بل کے لیے ہم نے ایکسپرٹس کو انوالو کیا، وہ لوگ جو چائلڈ میرجز پہ کام کر رہے تھے ان این جی اوز کو انوالو کیا تاکہ ہمارے پاس ہر طرح کا اوپینین آئے. ہم نے اسلامک یونیورسٹی کو انوالو کیا، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو انوالو کیا. ان سب مراحل کے بعد جب بل پیش ہوتا ہے ہاؤس میں ووٹنگ کے لیے، اس وقت بھی ہمیں بہت ایکسٹریم رویے نظر آتے ہیں. یعنی اور اس میں میں کہوں گی کہ مجھے اس کے اندر ضد اور انا زیادہ نظر آتی ہے. ہم سب کو مثال بننا ہے. اگر میرے والدین نے میری تربیت ایسی کی کہ میں یہاں آج بیٹھ کے اس پہ بات کر رہی ہوں تو مجھے بڑا فخر ہے کہ میں ایک بیٹی کی ماں ہوں اور میری بیٹی پی ایچ ڈی کے پہلے سال میں ہے اور شی گاٹ دا اسکالرشپ، شی گاٹ ہر ڈسٹنکشن، اور ماشاءاللہ بڑی محنت سے وہ پڑھ رہی ہے آگے. تو ہم نے ایک مثال قائم کی کہ جس چیز کو ہم ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اس کو ہم پریکٹس بھی کر رہے ہیں، صرف پریچ نہیں کر رہے. تو یہ ہمیں کرنا ہوگا. وی ہیو ٹو سیٹ ایگزامپلز ان دا سوسائٹی. اور دوسری بات یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا میڈیا ہے اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. کنیکٹیوٹی ہے، اسپیشلی آج جب پی ٹی وی پہ ہم بات کر رہے ہیں تو ہر گاؤں دیہات پاکستان کے کونے کونے میں جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. تو میں کہوں کہ ماؤں کو
آپ سنیں اس بات کو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ آپ نے اپنے مستقبل کے قوم کے معمار پیدا بھی کرنے ہیں, ان کی تربیت بھی کرنی ہے, ایک اچھا معاشرہ بھی تخلیق کرنا ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہتر ہو, اس کے اندر ذہنی جو ہے مریض نہ ہو, اس کے اندر سنا جیسے وہ بھی کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کو میں نہیں چاہتی کہ وہ ایسا ہو. ہم ایک موبائل بھی بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اگلی دفعہ ہم اس کا اپ گریڈ کریں, تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے کہا ان کی بیٹی ہے, ہمارے بچے ہیں, ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے زیادہ بہتر ہوں, ہم سے زیادہ ماڈیفائڈ ہوں, ان کی سوچ وہ ہے. ماڈرنزم کی ڈیفینیشن بھی سوسائٹی نے اپنی کر لی ہے نا کہ اگر پڑھ لکھ گئی لڑکی تو شاید ہاتھ سے نکل جائے گی, پھر ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم اس سے جان چھڑا لیں کوئی جائیداد کے لیے, اور پھر بٹا سٹا اسپیشلی میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ نے جیسے ماڈرنائزیشن کی بات کی, ہمیں وہ ٹرمینالوجیز بھی وہ یوز کرنی چاہیے. میں سمجھتی ہوں ہمارے ہاں بھی تعلیم اور سوچ اور سمجھ کی بہت کمی ہے, تو جو وہ ٹرمینالوجیز جو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں, یعنی تعلیم تو ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک فرض ہے نا, آپ کا آئین بھی آپ کو مطلب میں کسی مذہب کہتا ہے, آپ کا آئین کہتا ہے, اسٹیٹ کی گارنٹی. اور مذہب ہمارا تو ماڈریٹ ہے نا, ہم نے اس کو ایکسٹریم دو طرف لے گئے نا. ہماری سوسائٹی میں یہ چیز کا مسئلہ آ گیا کہ اگر امیر امیر تک تر رہا, غریب غریب تر رہا, ریلیجیس بلیوز بھی کچھ ایکسٹریم پہ, حالانکہ اسلام سب سے ماڈرن میں کہتی ہوں ریلیجن ہے, اور اس میں میانہ روی ہے, اس میں برابری ہے, مرد اور عورت کے حقوق کی اس کی ایک اپنی پہچان ہے, عورت کو اللہ نے ایک اپنا رتبہ دیا ہے اور مرد کے لیے اپنا ہے. ہمیں ان کو آپس میں لڑائی میں نہیں لے کر آنا. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک بچیاں, اس کے بھی میں بہت اگینسٹ ہوں کہ ہماری بچیاں بینرز لے کر ہی باہر آ جائیں اور یہ کریں. آپ اپنی آواز بلند کریں دلائل کے ساتھ, تعلیم کے ساتھ, اور مرد کے شانہ بشانہ اپنا رول پلے کریں. اور یہ تبھی ہوگا جب ہم ان کو ان کا وقت دیں گے سوچنے کا کہ وہ اپنی زندگی کو, اللہ نے ہر انسان کو ایک جبلت ایک خصلت کے ساتھ پیدا کیا, اور وہ یہ سمجھ سکیں کہ ان کا فلسفہ حیات کیا ہے. اگر مرد کا فلسفہ حیات ہے تو کیا عورت کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یہ سمجھنا ہے کہ وہ صرف ایک بچہ پیدا کرنے کے لیے, گھر کے کام کے لیے, یا ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ فیملی کی لیگیسی کو لے کر چلنے کے لیے نہیں ہے. اس کی زندگی کا اپنا بھی مقصد ہے. اور ہماری بچیاں ہوا میں بھی اڑ رہی ہیں, ہماری بچیاں دشمن کے ساتھ بھی لڑ رہی ہیں. ہماری بچیوں نے اس کورونا کے حالات میں, ہم فرنٹ لائنرز سے جو ہم نے دیکھا, ہماری بچیاں دن رات تھی, میڈیا میں ہر جگہ پاکستان کی عورت ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بچیاں ڈپرائیو ہیں اس حق سے, ہم ان کے لیے, اگر ہم پریولیجڈ ہیں آج, اور آپ کو میں اس کی ضرور مبارک دوں گی کہ آج آپ اس کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, اور اگر ایک کی بیٹی سفر کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے. شہر دیکھیں, بات یہ ہے ایجوکیشن. دیکھیں, اگر ہم نے واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک نے ترقی کرنی ہے, ہم جو روز گلے شکوے کرتے ہیں کہ جی غربت ہے, بے روزگاری ہے, پرابلمز ہیں, تو پھر ہمیں پڑھی لکھی قوم بنانی ہے, تعلیم دینی ہے. اگر ہماری بیٹیاں پڑھی لکھی ہوں گی تو آگے ان کی فیملیز بھی پڑھی لکھی ہوں گی. تو ہمیں تربیت تعلیم میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں, مذہب کو سب کچھ کرے, مذہب کو اپنا کاروبار مت بنائے. مذہب ہے, اس کو پریکٹس کریں, وہ بہت خوبصورت ہے. اور دنیا کا ہر مذہب جو ہے وہ انسانی فلاح کی بات کرتا ہے. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو کہتا ہے کہ دوسرے کو قتل کر دو, اس پہ ظلم کر دو. یعنی اگر آپ اپنی بچی کا کاروبار کرتے ہیں, اگر آپ اپنی بچی کا کاروبار کرتے ہیں, اگر آپ اپنے بیٹوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو قربان کرتے ہیں, اگر آپ اپنی مطلب سمجھے کہ اپنی عمر کے برابر شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں, تو آپ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. کبھی آپ دین کے نام پر یہ سب میں سمجھتی ہوں, اور یہ انتہائی ظلم اور غلط بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے, آپ ان کو دیکھیں کہ ہی میرڈ اے بزنس وومن, ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے, اور شی پرپوزڈ ہم, تو آپ یہ دیکھیں کہ عورت کا مقام انہوں نے سیٹ کیا, ٹھیک ہے, اس وقت جب دور جہالت تھا. ہم اس کو جو ہے نا بالکل انڈرمائن کر کے معاشرے کے اندر وی آر پریکٹسنگ ایلز, اور اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ سوسائٹی ہماری تباہ ہوتی جا رہی ہے. آج اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں فرسٹریشن ہے, تو ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ فرسٹریشن کیوں ہے, بیکاز وی آر پریکٹسنگ آل دیز ایلز. اور میں یہ کہوں گی کہ وہ لوگ جو کہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, ہمارے لیجسلیٹرز ہیں, وہ یہ دیکھیں کہ آپ دنیا بھر کی سیاست کریں, آپ سب کچھ کریں, ہر چیز کریں, دیٹ از یور جاب, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. مگر اپنی جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جن کو آپ کا آئین گارنٹی کرتا ہے, آپ کا مذہب گارنٹی
गारंटी करता है, उनको पहले इन्फोर्स करें। कानून साजी एक काम है, कानून पे अमल दरामद उससे ज्यादा है। एक चीज मेरे, अगर आप थोड़ा सा मुझे हमारे पास कम है, ये जो माएँ जिनकी 13 साल में सपोज छोटी उम्र में शादी होगी, मेरा एक कंसर्न जरूर है, जो अपनी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकी, वो उनको क्या ये इजाजत होगी कि वो अपनी औलाद या अपनी बेटियों की जिंदगी का भी फैसला कर सकें? तो ये चीज है कि हम अगर उनसे एक्सपेक्टेशंस ये करते हैं सोसाइटी से कि वो माएँ बेचारी डरी हुई सहमी हुई माएँ वो अपनी बच्चियों को भी अपने सामने जिस वक्त वो जुल्म का शिकार होते देखी वो नहीं आवाज उठा सकती है। हमारी जेंडर जो हमारी मेल डोमिनेशन हमारी सोसाइटी के अंदर है, इसके लिए कानून साजी हमें ग्रास रूट लेवल से ही बनानी पड़ेगी ऐसे। और फिर वो वाला सिस्टम भी हमारे यहाँ कुछ जिरगा सिस्टम है, कुछ ऐसे मामलात हैं जिसके अंदर हमारी बच्चियां बहुत सप्रेस है। तो मेरे ख्याल में ये इसमें कानून साजी होना या कोई लेजिस्लेशन होना पार्लियामान में बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल, लेकिन आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू नशाबा फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। बात सिर्फ इतनी सी है कि दौरे जाहिलियत में बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, इस्लाम आया और बच्चियों को जीने का हक दिया। तो वो खूबसूरत मजहब जो बच्चियों को जीने का हक दे रहा है, वो कैसे इस्लाम के नाम पर हम कैसे अपनी बच्चियों को किसी गैर के हवाले कर सकते हैं? वो कहते हैं ना कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, लेकिन शादी कर लो एक ऐसे शख्स से जिसको तुम जानती नहीं, जो तुमसे कद काट में, तुमसे उम्र में बहुत बड़ा है। हमें इस जुल्म को, इस प्रैक्टिस को रोकना होगा। ठीक है, सिस्टम को भी बदलने की जरूरत है, लॉज भी बनने चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए, मगर ग्रास रूट लेवल पर मोहल्लों में जाकर हमें ये बात बतानी होगी कि जुल्म जुल्म है, जुल्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं। कम उम्री की शादी बच्चियों पर एक जुल्म है जिसे हमें खत्म करना होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।